السلام علیکم پیارے بچوں، کتابوں کی کہکشاں میں خوش آمدید۔ میں آپ کی میزبان دیا خان آپ کے لیے ایک مزیدار کہانی لے کر آئی ہوں۔ چوہے چوہیا کا بیاہ۔ چوہے چوہیا کا تھا بیاہ۔ لڑکی والوں کے ہاں سے شادی کا جوڑا لڑکے والوں کے ہاں پہنچا۔ میاں چوہے نے دیکھا تو ریشم کا کرتا پاجامہ، اچکن، جوتیاں، مونچھیں پھڑکا پھڑکا کر کہنے لگے، اوفو، یہ ٹھاٹ کا جوڑا پہن کر جب میں نوشا بنوں گا تو ساری نگر میں میری آن مان کا چرچا ہو جائے گا۔ ادھر نائن بری کے جوڑے لے کر دلہن کے ہاں پہنچ چکی تھی۔ دلہن کی سہیلیاں اور گھر کی بڑی بوڑھیاں ایک ایک جوڑے کو بڑے غور سے تک رہی تھیں۔ کوئی پسند کر رہی تھی، کوئی ناپسند۔ چوہیا دلہن ایک طرف کو گھونگھٹ ڈالے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ ایک سہیلی بولی، آئے ہائے، سسرال والے کسی جوڑے پر گوٹا کناری ہی لگا دیتے۔ سہیلی کی بات چوہیا دلہن کے دل کو لگی۔ گھونگھٹ الٹ کر بولی، چولہے میں جھونکو ان جوڑوں کو، میں نہ پہنوں گی۔ نائن بولی، کیا کریں بیوی، کسی دکان سے گوٹا کناری مل ہی نہ سکا۔ چوہیا دلہن رو پڑی۔ ساتھ ہی کے گھر میں ننی کی بختی جا کر دیکھتے تو تھان کے تھان گوٹا کناری کے مل جاتے۔ دلہن سسکیاں لے کر رونے لگی۔ نائن یہ دیکھ کر دم دبا کر نوشا کے ہاں گئی۔ نوشا نے نائن کی زبانی یہ قصہ سنا تو کہا، رات کو نکلوں گا گوٹا کناری کی تلاش میں۔ رات کے وقت چوہے دولہا چپکے سے گھر سے باہر نکل آئے اور اس گلی پہ روانہ ہوئے جو ننی بی کے کمرے کو جاتی تھی۔ وہاں پہنچ کر تمام کمرے کی تلاشی لے ڈالی، پر کچھ پتہ نہ چلا۔ دیر تک پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر ٹہلتے رہے۔ ٹہلتے ٹہلتے ایک نرم نرم چیز پر پاؤں پڑا، جس میں کوئی چیز ٹھنڈی ٹھنڈی بھی معلوم ہوتی تھی۔ ٹٹول کر دیکھا تو ننی بی کی چنری پر خوب گوٹا کناری لگا تھا۔ طے کیا کہ یہیں بیٹھ کر اس کا گوٹا الگ کر لوں۔ اسی وقت چنری کو پنجوں میں پکڑا اور دانتوں سے کاٹ کاٹ کر گوٹا علیحدہ کرنا شروع کر دیا۔ گوٹے کو لپیٹ کر ایک تھان سا بنا لیا اور اسے پنجوں میں پکڑ کر گھر کا راستہ لیا۔ دروازے پر پہنچے تو بڑی دقت پیش آئی۔ گوٹے کا تھان تھا بڑا اور دروازہ تھا چھوٹا۔ بتہرا زور لگایا کہ کسی طرح گزر جائے، پر کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ زور لگاتے لگاتے گوٹے کا تھان دروازے میں پھنس گیا۔ اپنی طرف کھینچا، اندر کی طرف دھکے دیے، پسینہ پسینہ ہو گیا، سانس پھول گئی، مگر گوٹے کا تھان نہ اندر جا سکا اور نہ باہر آ سکا۔ صبح ہو گئی، مرغ اذان دینے لگے۔ یہ حالت دیکھ کر چوہے دولہا کا سر پھر گیا۔ پاگلوں کی طرح کبھی دیوار کے ساتھ ساتھ ایک طرف کو بھاگتا تو کبھی دوسری طرف، پھر واپس آتا اور تھان سے لپٹ جاتا۔ روشنی پھیلی تو کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ چوہے دولہا نے اس کی صورت دیکھی تو رہے سہے حواس بھی جاتے رہے۔ چیختے چلاتے ایک طرف کو بھاگے
उधर औरत की नजर का उन पर पड़ना था कि उसने एक हुल मचा दिया। हाय हाय चूहा, हाय हाय चूहा, ये बड़ा चूहा। उधर चूहे दूल्हा के यहाँ बारात तैयार हो चुकी थी। तमाम बाराती जगमग जगमग करते कपड़े पहनकर मौजूद थे। दूल्हा की सवारी के लिए एक मेंढक था। झींगरों का बैंड बाजा भी था। बस चलने के लिए सिर्फ दूल्हा का इंतजार था। इधर उधर हर तरफ चूहे दौड़ाए गए, लेकिन कुछ सुराग न मिला। शादी के घर में कोहराम मच गया। ये खबर दुल्हन के यहाँ जा पहुंची और वहां भी रोना पीटना पड़ गया। ये बात सुनकर चूहिया दुल्हन को ख्याल आया कि वो कहीं गोटा किनारी की तलाश में नन्ही बी के यहाँ तो नहीं निकल गए, वहीं किसी मुसीबत में ना फंस गए हों। ये ख्याल आना था कि चूहिया दुल्हन उठ खड़ी हुई। न किसी से कुछ कहा, न सुना। घर का पिछला दरवाजा खोलकर उस गली की तरफ रवाना हो गई जो नन्ही बी के कमरे को जाती थी। दरवाजे पर पहुंची तो क्या देखती है कि बंद, और बंद भी किस चीज से? गोटे के थान से। गोटे के थान को सरकाने की कोशिश करने लगी कि इतने में घर के लोगों की आवाजें आनी शुरू हो गई। एक कह रहा था, वाह, चूहे से ऐसी डरी कि कमरे में कदम नहीं रखती। मुझे दिखाओ कहाँ है, अभी काम तमाम किए देता हूं। एक औरत ने जवाब दिया, उस अलमारी के पीछे गया था, वहीं देखो। अलमारी थी भारी। मर्द ने बड़ी मुश्किल से जरा सी सरकाई। चूहे दूल्हा चिल 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 करते अलमारी के नीचे से निकले। अंदर चूहिया दुल्हन ने यह आवाज पहचान ली और चिल चिल करके 3-4 धक्के जो लगाए तो थान दरवाजे से बाहर निकल गया। चूहे दूल्हा लपक कर बिल में हो गए और बाल बाल बच गए। इतने में नन्ही बी की आवाज आई, अम्मा भी देखना, मेरी चुन्नी का गोटा ये पड़ा है। ये सुनकर चूहिया दुल्हन बोली, चूल्हे में गया गोटा किनारी, मुझे तो अपना चूहा दूल्हा चाहिए। अगले रोज बड़ी धूमधाम से चूहे चूहिया की शादी हो गई और शादी के रोज चूहे का भेजा हुआ सादा जोड़ा भी सबको भड़कदार नजर आने लगा।